محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وقال عبد الملك بن عمير أزاد عن مولاه المغيرة قال: قال سعد بن عبادة: لو رأيت مع امرأتي رجلا لضربته بالسيف غير مصفح. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لأن أغير من سعد والله أغير مني من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن مقدس کی ان آیات مبارک کی تفسیر فرماتے ہیں. جیسا ہم نے پڑھا ہے کہ پہلا حکم کیا تھا کہ لا تشرکوا باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی شے کو شریک نہ کرو. اور دوسرا حکم کیا تھا؟ وبالوالدین احسانا، یعنی والدین کی نافرمانی بھی نہ کرو بلکہ والدین کے ساتھ بھلائی اور معروف کا رویہ اختیار کرو. دو، تیسرا حکم تھا ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور کوئی انسان کسی انسان کو قتل نہ کرے. کسی بندے کا قتل جو ہے وہ حرام ہے، ہاں مگر وہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سزائے موت رکھی ہے. اور وہ کون لوگ ہیں؟ سب سے پہلے تو وہ ہے کہ جو آدمی شادی شدہ ہے، مرد ہے یا عورت ہے، اگر وہ زنا کرے تو اس کی سزا موت ہے، رجم ہے کہ پتھر مار مار کے اس کو مار دیا جائے گا. اور دوسرا وہ بندہ جو کسی کو عمدن قتل کرے، اس کی بھی سزا موت ہے کہ جب قتل کرے گا تو اس کو بھی قتل کیا جائے گا. وَلَكُمْ بِالْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اور تیسرا وہ آدمی ہے التارک لدینہ، کہ جو بندہ اسلام لانے کے بعد مرتد ہو جائے. یعنی یہ بات سمجھ لیں کہ اسلام لانے میں اکراہ نہیں ہے، یعنی ہم کسی کو جبر نہیں کر سکتے کہ تم تلوار اٹھا لو کہ کلمہ پڑھو. ہم جبرن کسی کو مسلمان نہیں کر سکتے، لیکن جب بندہ مسلمان ہو جائے، اسلام قبول کر لے، تو اب اگر اسلام سے نکلے تو یہ بغاوت ہے اور غداری ہے، اور دنیا کے ہر قانون میں باغی کی سزا جو ہے وہ موت ہے. اس لیے حضور پاک نے بھی حکم فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو لوگ اپنے دین سے نکل جائیں، چونکہ یہ پھر ایسا کینسر ہے، ایسی بیماری ہے کہ پھر پھیلتی چلی جائے گی، اس لیے حکم ہے کہ مرتد جو ہے اس کی سزا قتل ہے، وہ واجب القتل ہے. لیکن یہ باتیں بھی دماغ میں یاد رکھ لیں کہ مثلا ایک آدمی مرتد ہو گیا تو اس کا معنی یہ نہیں کہ ہم اس کو خود قتل کر دیں، بلکہ اس کا معاملہ وقت کے حاکم کے پاس لے جائیں گے، عدالت میں لے جائیں گے. عدالت شہادات لینے کے بعد، شریعت کے ثبوت مل جانے کے بعد اس کی سزائے قتل کا حکم جاری کرے گی. اسی طرح اگر ہم نے ایک آدمی شادی شدہ کو زنا کرتے ہوئے پکڑ لیا تو ہمیں یہ اجازت نہیں کہ ہم اس کو مار ڈالیں، بلکہ حکم شریعت کا یہ ہے کہ اس کا معاملہ بھی قاضی کے پاس جائے گا اور قاضی شرعی ثبوت لینے کے بعد اس پہ حد رجم جاری کرے گا.
اسی طرح کسی بندے نے کسی کو قتل کر دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کا بندہ قتل کر دیں یا ہم قاتل کو خود قتل کر دیں، نہیں، بلکہ ہم اس کے معاملے کو محکمے میں لے جائیں گے، عدالت میں لے جائیں گے۔ اچھا، اگر بفرض محال دنیا میں ہم کامیاب نہ بھی ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو معاف نہیں فرماتے، اس لیے حکم ہے کہ قتل کے معاملے میں کبھی زیادتی نہ کیا کرو۔ انہ کان منصورا، مقتول جو ہے اس کی مدد اور اس کی فریاد اللہ سنتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ مظلوم کی مدد کرتے ہیں۔ اسی لیے ایک حدیث مبارک میں ہے، بشر القاتل بالقتل ولو بعد حین، حضور نے فرمایا جو بندہ کسی کو قتل کرے تم اس کو بتلا دو کہ تم نے بھی قتل ہونا ہے، چاہے کتنی مدت لگ جائے لیکن تم نے ضرور قتل ہی ہونا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوق کی بڑی عظمت و احترام ہے۔ اللہ پاک کے ہاں ایک انسان کا بے گناہ قتل جو ہے وہ اللہ کے کعبے کے گرانے سے بھی زیادہ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی آدم کو بڑی تکریم دی ہے، تو یہ اجازت کسی کو نہیں ہوتی کہ وہ خود قتل کرنا شروع کر دے یا وہ دنیا میں فتنہ و فساد پیدا کر دے، بلکہ ان کے معاملات کو وقت کے حاکم کے پاس ہم لے جائیں گے۔ اچھا، اتفاق یہ ہے کہ حکومت ہمارے پاس ایسی ہے جو قرآن و سنت پہ فیصلہ نہیں کرتی، تب بھی شریعت ہمیں حکم نہیں دیتی کہ ہم قتل کر دیں، ہم معاملہ لے جائیں گے، اگر انصاف نہ ہوا تو اللہ کی عدالت میں تو انصاف ہوگا۔ اور ایسے ہزاروں واقعات ہیں، آپ دیکھ لیں کہ بڑے سے بڑے لوگ اگر انہوں نے کسی کو قتل کرایا ہے تو پھر وہ بھی کبھی بچ نہیں سکے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضرور اپنے عدل سے ان کا بدلہ دنیا میں بھی لیا ہے، اگر دنیا میں نہ بھی ہو تو پھر آخرت میں لیا جائے گا۔ تو یہ تین چیزیں ہم نے پڑھ لی تھی، شرک نہ کرنا، والدین کی نافرمانی نہ کرنا، اور کسی نفس انسانی کو بلا وجہ قتل نہ کرنا، اور چوتھی چیز کیا تھی کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اور اپنی اولادوں کو اس وجہ سے کہ بھوک ہو جائے گی، اس وجہ سے کہ آبادی بڑھ جائے گی تو ہم بھوکے مر جائیں گے، اس وجہ سے اپنی اولادوں کو قتل نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے تمہارے رازق ہیں اسی طرح ان کے بھی رازق ہیں، بلکہ یہ قاعدہ ہے ترزقون بضعفائکم، کہ ہم لوگوں کو جو رزق ملتا ہے وہ ان کمزوروں کی وجہ سے ملتا ہے، ان غریبوں کی وجہ سے ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر دنیا میں یہ ضعیف نہ ہوں تو خدا جانے ہمیں رزق نصیب بھی نہ ہو، ان کی دعاؤں کی وجہ سے، ان کی حاجات کی وجہ سے، ان کی کمزوریوں کی وجہ سے اللہ ہمیں بھی رزق دیتے ہیں۔ اگر کسی انسان کے گھر میں بچے ہیں چھوٹے چھوٹے تو کوئی پتہ نہیں اللہ ان بچوں کی وجہ سے اس کو رزق دے رہا ہو، اور یہ ہمیشہ قاعدہ رکھیں کہ جب اللہ اولاد دیتے ہیں تو اس کا رزق بھی دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو ایسا نہیں کہ پیدا کر کے بھوک مرنے کے لیے چھوڑ دے یا موت کے منہ میں جانے کے لیے چھوڑ دے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے تو ہمارے لیے اسباب پیدا کیے، لیکن ہم نے ناشکری کر کے اللہ کے عذاب کو خود خرید لیا، تو یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ جیسے کہ ہمیں اللہ نے زمینیں دی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام بنایا ہے، اللہ نے ہمیں موسم دیے ہیں کہ یہ موسم صیف ہے اور یہ موسم شتاء ہے، یہ سردی کا موسم ہے اور یہ گرمی کا موسم ہے۔ اسی طرح دن میں اللہ سورج بھیجتے ہیں اور رات کو چاند کی کرنیں بکھیرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی ہمارے مشرق سے اور کبھی مغرب سے چلاتے ہیں، تو اس میں حکمتیں ہیں ہمارے رزق کی۔ لیکن اگر ہم اللہ کے ناشکر بن جائیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کفران نعمت کریں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ ان اپنی نعمتوں کو روک دیتے ہیں اور پھر ان کا ہمیں فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ اور کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ گناہ تو چند آدمی کرتے ہیں لیکن عذاب جو ہے وہ سب پہ آ جاتا ہے، کبھی یہ بھی اتفاق ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں بھی فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةَ لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، کہ تم ڈرو ان لوگوں سے، تم ڈرو اس فتنے سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان فتنہ گروں کی وجہ سے تم پر بھی پکڑ آ جائے۔ اور اسی طرح صحیح حدیث مبارک ہے کہ اگر امت کے لوگ گناہوں میں مبتلا ہو جائیں اور تم ان کو امر بالمعروف چھوڑ دو، نہی عن المنکر چھوڑ دو، برائی سے روکنا چھوڑ دو اور بھلائی کا امر چھوڑ دو، تو پھر تم پر بھی اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ احکامات ہیں، اور یہ احکام ایسے محکم ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر پیغمبر کے دور میں یہ حکم تھے، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔
یاد رکھ لیں کہ دین میں ایک ہوتے ہیں اصول اور ایک دین میں ہوتے ہیں فروع. اصول دین میں کبھی جھگڑا نہیں ہوتا. ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں، یہ مشکل یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس علم کم ہوتا ہے، ہمارے پاس معلومات کم ہوتے ہیں، اور ہم اپنے کم علمی کی وجہ سے پھر علماء پر، ائمہ پر، فقہاء پر اعتراض شروع کر دیتے ہیں. یہ ہماری جہالت کی دلیل ہے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جتنے مسائل میں اصول ہے، جو مسائل منصوصہ ہیں، ان میں کبھی جھگڑا نہیں ہوتا، کسی امام کا اختلاف نہیں ہوتا. اور بعض مسائل ہوتے ہیں فروعی مسائل ہیں، مستحب ہے، اعلیٰ ہے، اولا ہے، افضل ہے، غیر افضل ہے. کسی کے نزدیک اس کا کرنا بہتر ہے، کسی کے نزدیک اس کا نہ کرنا برابر ہے، یا کسی حکم میں احادیث مبارک دو مل گئی ہیں، ایک حدیث میں کرنے کی اجازت ہے، ایک حدیث میں نہیں کیا گیا. تو فروعی مسائل میں اختلاف ہوتے ہیں. اور فرعی جو اصولی مسائل ہیں، تو یہ جو احکام ہیں یہ اصولی احکام ہیں. یہ جو احکام ہیں یہ بنیادی احکام ہیں. یہ جو احکام ہیں یعنی یہ سمجھ لیں کہ یہ انسانی حقوق کا ایک عظیم چارٹر ہے جس میں کبھی تبدیلی نہیں ہو سکتی. دنیا کا کوئی مذہب، دنیا کا کوئی عالم، دنیا کا کوئی فقیہ نہیں کہہ سکتا کہ قتل جائز ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ والدین کی نافرمانی جائز ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ بھی اولاد کا قتل کر دینا جائز ہے. تو یہ چیزیں مستحکم ہیں. اب اس کے بعد حکم ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ جیسے تم کو میں نے یہ حکم دیا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. فواحش جو ہے جمع ہے فاحشہ کی. فاحشہ کا معنی ہوتا ہے کہ ہر برا کام، یوں سمجھو ہر برا کام جو ہے وہ فاحشہ ہے. تو اب جو برے کام ہیں چاہے وہ ظاہر ہوں یا چھپے ہوئے ہوں، اللہ نے فرمایا ان کے قریب بھی نہ جاؤ. بعض برائیاں ایسی ہیں جو ظاہر ہوتی ہیں، بعض برائیاں ایسی ہیں جو چھپی ہوئی ہوتی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ جتنے فواحشات ہیں، جتنے منکرات ہیں، ان برائیوں کے قریب بھی نہ جاؤ، چاہے وہ برائیاں ظاہر ہیں یا وہ برائیاں چھپی ہوئی ہیں. لیکن زیادہ تر پھر اس لفظ کا اطلاق جو ہے وہ زنا پہ ہوتا ہے. یعنی فاحشہ کا اطلاق جو ہے زیادہ وہ زنا پہ اور بدکاری پہ ہوتا ہے. ورنہ تو ہر برا کام فاحشہ ہے، ہر برائی جو ہے وہ فاحشہ ہے، لواطت جو ہے وہ فاحشہ ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا لوط علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر ہیں، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو تھی، اللہ معاف فرمائے، وہ لڑکوں سے بدفعلی کے جرم میں مرتکب تھی. تو اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ انکم لتاتون الفاحشۃ ما سبقکم بها من احد من العالمین. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ ظالمو، تم ایک ایسی برائی کا ارتکاب کرتے ہو کہ تم سے پہلے تو کسی نے یہ برائی سوچی بھی نہیں تھی، کسی کے دماغ میں بھی نہیں گزرا تھا کہ یہ گندا گناہ بھی ہو سکتا ہے. سب سے پہلے تم نے اس گناہ کی بنیاد رکھی ہے، قوم لوط علیہ السلام نے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان کو پھر ایسا عذاب دیا ہے کہ وہ عذاب کسی کو بھی نہیں ملا. اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ ان کی بستیوں کو زمین کی بنیادوں سے اٹھا کے آسمانوں تک لے آؤ. جب وہ آسمانوں کے قریب آئے حکم دیا کہ الٹ دو. ان کو الٹا گیا اور فرمایا کہ اوپر سے جہنم کے پتھروں کی بارش کر دو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا عذاب دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے. اسی لیے حضور پاک کی شریعت میں بھی میرے آقا نے محبوب دو جہاں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، ایک حدیث میں ہے کہ اقتل الفاعل والمفعول، کہ جو بندہ عبادت کرتا ہے یا کرواتا ہے ان دونوں کو قتل کر دو. یعنی ان دونوں کی سزا جو ہے وہ قتل ہے. حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تو یہ فرماتے ہیں کہ آج بھی ان کو سزا قتل ملے گی، لیکن بے عین ہی اسی طرح سزا دی جائے کہ ان کو کسی بلندی سے کسی مینارے پہ کھڑا کر کے دونوں کو نیچے پھینکا جائے اور پتھر مار مار کے مار دیا جائے، تاکہ ان کو بے عین ہی وہی سزا ملے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم لوط کے بندوں کو دی. اسی طرح ایک حدیث مبارک میں یہ بھی ہے کہ جو لوطی ہیں، یعنی جو لوگ لڑکوں سے بدفعلی کرتے ہیں یا نعوذ باللہ عورت سے ایسی بدفعلی کرتے ہیں، غیر فطری فعل کرتے ہیں، تو ان کے لیے سزا یہ ہے کہ کرنے اور کرانے والا
دونوں کو قتل کرنے کے بعد آگ میں جلا دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کو آگ میں جلا دیا جائے۔ یعنی یہ اتنا بڑا گھناؤنا جرم ہے کہ اس قسم کے مجرم کو دنیا میں زندہ رہنے کا بھی کوئی حق نہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جہاں جہاں گناہ کا مسئلہ ہے اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا، جیسے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ ایک ہوتا ہے لا تزنوا، زنا نہ کرو، اللہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا کہ لا تزنوا، بھئی زنا نہ کرو، لیکن فرمایا نہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ کیا مانا؟ جب غیر محرم عورت کے ساتھ بیٹھو گے، جب کسی جوان عورت کے ساتھ علیحدہ بیٹھو گے، جب کسی جوان عورت کے ساتھ تم باتیں کرو گے، جب اس کو تم رات کو تخلیے میں بیٹھ کے ٹیلی فون کرو گے، جب اس کے تم باتیں سنو گے اور پارٹیوں میں اور ہوٹلوں میں اکٹھے پھرو گے، جب سمندروں کے کنارے پہ تم سیر کرو گے، تو نتیجہ یہ ہے کہ اب برائی کے قریب جا رہے ہو، اور اس کے بعد پھر انسان جو ہے واقع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے عرب میں مثال ہے کہ سب سے پہلے جو ہے عورت کے مسئلے میں فرماتے ہیں علماء کہ الاول نظرۃ، کہ سب سے پہلے تو بندہ عورت پہ نظر ڈالتا ہے، اور اس کے بعد ثم خطوۃ، پھر جب نظر ڈالتا ہے تو پھر قدم بڑھاتا ہے، قدم بڑھا کے اس کی طرف جاتا ہے، اور جب قدم بڑھا کے جاتا ہے تو پھر خطیۃ، اس کے بعد پھر گناہ ہوتا ہے۔ اس لیے حکم ہے، اللہ نے حکم دے دیا کہ اگر غیر محرم عورت آ جائے تو غضوا من ابصارکم، اپنی نظروں کو نیچے کر دو۔ عورتوں کو بھی حکم دے دیا کل المؤمنات یغضضن من ابصارہن، کہ خبردار اگر غیر محرم مرد سامنے آ جائے تو اپنی نظروں کو نیچے کر لو، تاکہ بلا وجہ کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ اور اسی لیے اسلام نے حکم دیا ہے کہ اتفاق سے اگر پہلی نظر پڑ گئی ہے اس پر تو اللہ نہیں پکڑیں گے، لیکن اس کے بعد دوبارہ نظر جو ہے وہ نہ ڈالو۔ اور اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی عورت پہ نظر پڑ جائے تو فوراً کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، فوراً کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تاکہ شیطان کے حملے میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ تو اس لیے حکم ہے کہ ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ یہ بڑی غلط بات ہوتی ہے کہ لڑکے اور لڑکیاں مخلوط تعلیم ہے، ایک ہی کالج میں پڑھ رہے ہیں، ایک ہی سکول میں پڑھ رہے ہیں، کٹھے آنا ہے، جانا ہے، بیٹھنا ہے، شام کو لان میں بیٹھ کے گپے ہانکتے ہیں، کیفیٹیریا میں جا کے چائے مل کے پیتے ہیں، شام کو سیر کرتے ہیں، پکنک کرتے ہیں، اور پھر تم توقع کرو کہ وہ بچ جائیں، تو یہ تو بالکل احمقانہ بات ہے۔ یہ بالکل احمقانہ بات ہے کہ اگر کپاس اور آگ قریب قریب رہے گی تو کسی نہ کسی وقت وہ آگ لگ سکتی ہے۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا کہ جب کوئی مرد عورت کے ساتھ اکیلا ہوتا ہے تو فرمایا تیسرا شیطان ہوتا ہے، فوراً شیطان پہنچ جاتا ہے اور دونوں کو گناہ پہ اکساتا ہے۔ اسی لیے بعد اللہ والے، بعض اولیاء اللہ کے بارے میں کتابوں میں واقعات آتے ہیں۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، ان کی عمر مبارک جو ہے 90 سال ہو گئی تھی، وہ بالکل بوڑھے ہو گئے اور لکڑی پہ چلتے تھے، لکڑی کے بغیر بیچارے کھڑے بھی نہیں ہو سکتے۔ لیکن کوئی عورت اگر مسئلہ پوچھنے آتی یا دعا کرنے کے لیے آتی تو اپنے مریدوں کو، شاگردوں کو حکم دیا تھا کہ عورت آئے تو پھر مجھے اکیلا نہ رکھا کرو، بلکہ میرے ساتھ بیٹھے رہا کرو، اور اس کی بات سن کے دعا کر دیتے۔ تو ایک دن کسی حجت والے شاگرد نے، کسی مرید نے جو ذرا بے تکلف تھا، اس نے کہا استاد جی چلنے کے تو آپ قابل نہیں رہے، 90 سال کی عمر ہو گئی، اللہ کی رحمت ہے نظر آتا نہیں، گھٹنے پکڑے گئے ہیں، اب آپ کو کون سا ڈر ہوتا ہے عورت سے کہ آپ کہتے ہیں اکیلے مجھے نہ چھوڑا کرو، میرے ساتھ بیٹھے رہو، میرے ساتھ بیٹھے رہو۔ آپ نے فرمایا تم نہیں جانتے شیطان اتنا ملعون ہے کہ وہ 80 سال ہو یا 90 سال ہو، وہ خود ایسی انگیخت کر کے آدمی سے گناہ کروا دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی شیطان کے فتنوں سے محفوظ رکھے، شیطان کے حملوں سے محفوظ رکھے۔ یہ نہ سمجھا کرو کہ بوڑھا ہے، بوڑھی ہے، نہیں، کسی وقت بھی شیطان ان کو گناہ کرا سکتا ہے۔ اسی لیے صحیح حدیث مبارک میں ہے ان الشیطان یجری کمجری الدم، کہ شیطان جو ہے ایسے دورہ کرتا ہے بدن انسانی میں جیسے خون دورہ کرتا ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اس کی کیا وجہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی ہے، اس کی بیوی بڑی خوبصورت ہے، بڑی صالحہ ہے، بڑی پاک عورت ہے، بالکل اللہ کی رحمت سے چاند ہے،
لیکن وہ ایک بد شکل عورت کے گناہ میں مبتلا ہوتا ہے. یعنی گھر میں اتنی خوبصورت عورت موجود ہے، گھر کے اندر صالحہ پاک عورت موجود ہے، اور اس کو یقین ہے کہ اس کے بدن کو میرے بغیر کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، لیکن اس کو چھوڑ کے وہ بازاروں میں جاتا ہے بازاری عورتوں کے پاس، جن کے بارے میں اس کو پتا ہے کہ مجھ سے پہلے کوئی نکلا ہے اور میرے بعد ابھی اور کوئی آئے گا. بالکل جہاں کتے کی طرح کتے لائن لگا کے کھڑے ہوتے ہیں، وہاں بندے بھی لائن لگا کے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن وہ وہاں جان مارتا ہے، وہاں دولت لٹاتا ہے اور اپنی بیوی کی طرف نظر بھی نہیں اٹھاتا. تو اس کی وجہ لکھی ہے علماء نے کہ شیطان ایسا بدبخت ہے کہ جب آدمی زنا میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ اس کے عضو تناسل میں شریک ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو زیادہ لذت حاصل ہوتی ہے. تو حرام میں اس کو لذت ملتی ہے اور حلال میں اس کو لذت نہیں ملتی، تو اس لیے انسان حرام میں زیادہ منہ مارتا ہے. آپ نے دیکھا نہیں ہے، اللہ رحمت فرمائے، کہ لوگوں نے مسجدیں بنا دی، قالینیں بچھا دی، وضو خانے بنا دیے، اور ماشاءاللہ اتنا اہتمام کر دیا، ایئر کنڈیشن لگا دیے، سینٹرلی ایئر کنڈیشن مسجدیں بنا دی کہ نمازی کو گرمی بھی نہ لگے، اور ٹھنڈے اور گرم پانی کی لائنیں لگا دی کہ سردی ہے گرمی ہے تو پانی منشے کا بھی لے. لیکن اس کے باوجود کتنے لوگ نماز پہ آتے ہیں. اور فلم پہ جاؤ، جہاں پانی بھی پیسے سے ملتا ہے، ٹکٹ بھی پیسے سے ملتی ہے، سیٹ بھی پیسے سے ملتی ہے، لائن میں کھڑے ہو کے دھکے بھی کھانے پڑتے ہیں، اور کبھی اندر کوئی ہلڑ بازی ہو جائے تو قسمت مقدر میں کچھ نہ کچھ جوتے بھی بڑھ جاتے ہیں، کبھی کرسیاں بھی ٹوٹ جاتی ہیں، سر بھی پھٹ جاتے ہیں. لیکن وہاں تو آدمی لائنیں لگا کے کھڑا ہے اور یہاں سب کچھ کھلا ہے، اندر نہیں آتا. وجہ کیا ہے کہ حرام میں شیطان نے لذت ڈال دی ہے. زین للناس حب الشہوات، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں وضاحت کر دی ہے. اور اسی لیے حضور نے فرمایا کہ جنت کا راستہ جو ہے اس میں تو ایسا سمجھیں کہ سب راستے میں مشکلات ہیں، کانٹے بکھرے ہوئے ہیں، ان پہ چلنے کے بعد پھر جنت میں پہنچنا ہے. اور جہنم کا راستہ تو لذتوں سے بھرا ہوا ہے، شہوات سے بھرا ہوا ہے، منکرات سے بھرا ہوا ہے، گناہوں سے بھرا ہوا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جتنے حلال کے کام ہیں وہ بڑے مشکل ہیں. اب آپ یقین فرمائیں، آپ کسی کو کہیں کہ میرے بھائی رات تہجد کے لیے اٹھنا ہے، رات انشاءاللہ 4 بجے اذان ہوگی تہجد کی، اور ہم ٹھیک 4 بجے اٹھیں گے تاکہ وضو کر کے کم از کم ہمیں پونا گھنٹہ تو نماز پڑھنے کے لیے مل جائے، تو کہے گا جی انشاءاللہ کوشش کریں گے، کوشش کریں. اچھا جی، اچھا تمہاری نیند کھلے نا تو خیال کرنا، اچھا جی تمہاری نیند کھلے تو خیال کرنا، اچھا یار ایسا کرو الارم بھی لگا دو. اچھا اب الارم بھی بج رہا ہے، وہ سویا ہوا ہے، لیکن ان کو فلم پہ بٹھا دو تو پوری رات ایک پلک بھی نہیں جھپکے گی، ساری رات فلم پہ بیٹھے رہیں گے، ساری رات جناب مجال ہے. 4 نمبر کی اینک بھی لگا کے دیکھنا پڑے نا بوڑھے کو، تب بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اتنی غور سے دیکھتا ہے کہ میرے خیال میں نوجوان بھی اتنی غور سے نہیں دیکھتے. جو میرا خیال ہے جتنے بوڑھے آدمی تجربے کار ہیں نا، یہ جیسے ہر مسئلے میں ان کا تجربہ جو ہے بہت زیادہ ہوتا ہے. یہ جب عورت کو نظر کرے معلوم ہوتا ہے اس کی ایکس رے کر رہے ہیں باقاعدہ، صرف نظر نہیں ہوتی بلکہ اس کے اندر باہر کو جانچ رہے ہوتے ہیں. نوجوان تو لاؤبالی فطرے میں مبتلا ہوتا ہے، اس کو زیادہ گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن یہ جو پرانے تجربے کار ہیں ان کو کبھی فلم پہ بیٹھے ہوئے دیکھو، ایسے مستغرق ہوتے ہیں کہ کبھی اللہ کے ذکر میں بھی اتنے مستغرق، کبھی نماز میں بھی اتنے مستغرق. اور انہوں نے جو 5 سال پہلے فلم دیکھی تھی آج کہانی سن لو، لیکن آج صبح جو امام نے قرآن پڑھا تھا نماز میں وہ نہیں یاد، وہ نہیں پتا ہے کہ کون سی سورت پڑھی تھی، پہلی رکعت میں کیا پڑھا تھا اور دوسری رکعت میں کیا پڑھا ہے. فجر کی نماز تو بہت دور ہے میرے خیال میں، اکثر کو دیا، مغرب والی بھی یاد نہیں ہوگی جو آج مغرب میں امام صاحب نے پڑھا ہے. میرے خیال میں تو انشاءاللہ بہت سارے لوگ ہیں، کوئی 10% ہوں جن کو یاد ہو تو ہو. میرا اندازہ یہ ہے کہ 90% کو آج مغرب کی نماز بھی بھول گئی ہو، کیونکہ کتنے لوگ ہیں جو خود نماز میں بھول جاتے ہیں کہ پہلی رکعت ہے کہ دوسری ہے، دوسری ہے کہ تیسری ہے. جب یہ عالم ہو تو نماز کیسے ہے؟ یعنی جب ہماری بے ہوشی کا یہ عالم ہے، جب ہماری غفلتوں کا یہ عالم ہے کہ ہم نماز میں کھڑے ہیں لیکن پھر بھول گئی. ایک تو ہے اتفاق، انسان بھول جاتا ہے، لیکن ایک ہے کہ آدمی، اچھا ایک ہوتا ہے کہ اللہ والے بھی بھول جاتے ہیں، اللہ کے انبیاء بھی بھول جاتے ہیں. لیکن وجہ کیا ہے؟ وہ قرآن میں مستغرق ہوتے ہیں، قرآن کی آیات میں اتنے ڈوب جاتے ہیں کہ ان کو یاد ہی نہیں رہتا کہ ہم نے کیا پڑھا ہے، اس لیے وہ بھول جاتے ہیں. ایک ہے ہمارا دنیا کی لذت میں آگے بھول جانا کہ ہم دنیا میں محو ہیں. اچھا کسی سے پوچھ لو کہ تمہارے بینک میں کتنی پیسے پڑے ہیں، مجالے بھول جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا.
اچھا کسی بالکل جو آج پہلی دفعہ عمرے پہ آدمی آیا ہے نا، زندگی میں پہلی دفعہ ہوائی جہاز پہ چڑھا ہے، اس سے پوچھ لو کہ ڈالر کا کیا ریٹ ہے، آپ کو بتا دے گا. لیکن پوچھو احرام کہاں سے باندھنا تھا، وہ جی چادریں ہی بیگ میں رہ گئی نا، کیا کرتے ہیں؟ اور چادریں جناب سامان میں چلی گئی، ہم کیا کریں؟ اور تو جدے آئے تو جناب سامان نکلا. پھر ہم نے کہا کہ چلو جدے سے، لیکن ٹیکسی والے نے کہا نہیں بیٹھو آگے، میں آپ کو لے جاتا ہوں، احرام کی جگہ ہے، مسجد ہے، وضو ہے، بڑا مزہ ہے وہاں. عمرے کا پتہ نہیں. وجہ کیا ہے کہ وہ شیطانی حملہ ہے کہ آدمی منکرات کے زیادہ قریب ہوتا ہے. الا وہ جو اللہ والے ہیں ان کو منکرات سے نفرت ہوتی ہے، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات میں لذت ملتی ہے، ان کو نمازوں میں لذت ملتی ہے، ان کو اللہ کے قرآن میں لذت ملتی ہے. اب آخر دیکھیں نا کہ ہمارے اکابر نے، ہمارے بڑوں نے اور بزرگوں نے 300 جلدوں میں جو کتابیں لکھی ہیں، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا وقت لگا ہوگا. آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے علماء نے ایک عالم نے 700 کتاب بھی لکھی ہے، اور ہر فن میں کتاب لکھی ہے. یعنی دنیا کا کوئی ایسا فن نہیں جس فن میں کتاب نہ لکھی ہو. تفسیر میں لکھی ہے، حدیث میں لکھی ہے، اصول تفسیر میں لکھی ہے، اصول حدیث میں لکھی ہے، فقہ میں لکھی ہے، اصول فقہ میں لکھی ہے، معانی میں لکھی ہے، بلاغہ میں لکھی ہے، منطق میں لکھی ہے، فلسفہ میں لکھی ہے، نحو میں لکھی ہے، عروض میں لکھی ہے، ادب میں لکھی ہے، نثر میں لکھی ہے، شعر پہ لکھی ہے، طب پہ لکھی. کوئی علم نہیں جس میں کتاب لکھی ہو. تو آخر وجہ کیا تھی؟ اللہ ان کے وقت میں برکت ڈال دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے اپنے دین کا کام لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل و دماغ کو کھول دیتے ہیں کہ سارا قرآن کا منظر جو ہے ان کے سامنے ہوتا ہے. اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک اللہ کے قرآن کی آیت پہ میں نے جو نظر ڈالی ہے تو 300 مسئلہ میں نے استنباط کیا ہے ایک قرآن مبارک کی آیت سے. اسی طرح حضرت شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہتے ہیں، میں نے تو نہیں سنا، نہ میں نے زیارت کی، نہ میں نے دیکھا ہے، لیکن اپنے بعض علماء سے سنا ہے کہ جب وہ اللہ کا قرآن بیان کرتے تھے تو ایسے معلوم ہوتا تھا کہ جیسے ان کے دل و دماغ میں اللہ ابھی ڈال رہے ہیں. کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ کس کتاب کو دیکھ کے بیان فرما رہے ہیں، کس تفسیر کو دیکھ کے بیان فرما رہے ہیں، اور ایک آیت میں 200 اور 300 توجیحات بیان فرما رہے ہیں. وجہ کیا تھی؟ یہ ان کا کمال نہیں ہوتا، یہ بندے کا کمال نہیں ہوتا، لیکن بندہ جب اللہ کا بن جاتا ہے تو اللہ بھی اپنے بندوں کے ساتھ پھر معاملہ فرماتے ہیں. اس لیے فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا کہ میرا ایک بندہ ہے جو دریا کے کنارے جزیرے میں لیٹا ہے، موسیٰ علیہ السلام، اس کو ہم نے علم پڑھایا ہے، اس کو ہم نے علم دیا ہے. اس کا علم ایسا تکوینی ہے کہ تم نبی ہو کر بھی اس علم کو نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کہ اللہ نے علوم بھی تقسیم کر دیے ہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ گناہوں کے قریب نہ جاؤ. اور دوسری بات ہے کہ یاد رکھو کہ گناہوں کے قریب جانے کا علماء نے لکھا ہے کہ ایک تو ظاہری اثر ہوتا ہے اور ایک گناہوں میں ڈوبنے کا باطنی اثر ہوتا ہے. ظاہری اثر یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کے چہرے سے رونق چھین لیتے ہیں، اللہ اس کے چہرے سے معصومیت چھین لیتے ہیں. اس کے مثال دیکھ لیں کہ طوائف کتنی خوبصورت ہو، طوائف جو ہے کتنی خوبصورت ہو، کتنا جمال کیوں نہ ہو، لیکن اگر میک اپ کے بعد بغیر آپ دیکھیں نا تو اس کے چہرے پہ لعنت برس رہی ہو، اس کے چہرے پہ کبھی کشش نہیں ہوگی، اس کے چہرے پر کبھی جو ہے وہ آپ کو تراوٹ اور حسن اور تازگی کبھی نظر نہیں آئے گی. اس کے مقابلے پہ ایک معصوم عورت ہو، چاہے وہ سیاہ فام کیوں نہ ہو، لیکن اس کے چہرے پر اللہ کی طرف سے ایک معصومیت ہوتی ہے، ایک جاذبیت اور ایک کشش ہوتی ہے. اسی لیے علماء نے فرمایا کہ اگر تمہیں قرآن پر ایمان نہ ہو تو ایک تجربہ کر لو کہ ایک بندہ جس کی رات زنا میں گزرے اور شراب میں گزرے، اس کے مقابلے پہ ایک بندہ جس کی رات تہجد میں گزری، صبح کی نماز کے بعد دونوں کے چہرے کو دیکھو، ایک پہ لعنت برس رہی ہوگی اور ایک پہ تراوٹ اور رحمت برس رہی ہوگی. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود کہ رات کی نمازوں کا برکت جو ہے ان کے چہروں پہ آ جاتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جتنے شرابی لوگ ہیں، جتنے زنا میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں، جتنے گناہوں میں، فواحشات میں، منکرات میں، جتنے حجرے مجرے گانے میں پڑے ہوئے لوگ ہیں، ان کے چہروں پہ ایک وحشت ہوگی، ایک لعنت ہوگی، ایک بیزاری ہوگی. اور ان کے مقابلے میں جتنے اللہ والے ہیں، چاہے وہ سوڈان کا ہو، حبشے کا ہو، چاہے وہ ایریٹریا کا ہو، وہ بلاد افریقہ کا ہو، بالکل سیاہ فام ہو، لیکن تمہارا دل کرے گا یار اس سے بات کروں، تمہارا دل کھینچا چلا جائے گا اس کی طرف
کیونکہ اللہ رکھی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کیا اپنے بندے کے دل میں اس کی زبان مبارک میں ایسا اثر ڈال دیتے ہیں کہ بندہ چاہتا ہے میں اس کی مجلس میں بیٹھا رہوں، میں اس کے ساتھ باتیں کروں، میں اس کی باتیں سنتا رہوں۔ یہ تو ایک ظاہری باتیں ہیں، اور باطنی اثر یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ گناہوں میں پڑ جاتے ہیں اللہ حافظہ چھین لیتے ہیں، جو لوگ گناہوں میں پڑ جاتے ہیں اللہ قرآن کی فہم چھین لیتے ہیں، جو لوگ گناہوں میں پڑ جاتے ہیں اللہ ان کو دین کی بات سمجھنے نہیں دیتے۔ دنیا کی بات بڑی اچھی طرح سمجھ آ جائے گی، لیکن جب آپ دین کی بات کریں گے کہیں گے جی ٹھیک ہے مولوی صاحب آپ کہتے تو ہیں، بہرحال میرے عقل میں نہیں آ رہی بات۔ ٹھیک ہے میں مسلمان تو ہے نا، ہمارا باپ بھی مسلمان تھا، ہمارا دادا بھی مسلمان تھا، یعنی خود کا پتہ نہیں ہے، کہتا جی ماشاءاللہ ہم بالکل مسلمان ہیں، اس لیے کہ میرا دادا جو ہے وہ نماز پڑھتا تھا، اور میرا باپ جو ہے نا جی ماشاءاللہ وہ انہوں نے ایک دفعہ مسجد بھی بنائی تھی جی، اور رمضان شریف میں ماشاءاللہ میرا باپ جو ہے نا 2-3 روزے ضرور رکھتے تھے۔ یعنی خود وہ کہتے جی میں آپ کو بتا رہا ہوں نا ہم بڑے پکے مسلمان ہیں، ہمارا دادا نماز پڑھتا ہے۔ اور تم جب نماز نہیں پڑھتے ہو تم اپنی بات کرو، دادے کو تو چھوڑو نا۔ تو اس لیے ان کو دین کی باتیں سمجھ نہیں آتی، یہ بھی گناہوں کا اثر ہوتا۔ اسی لیے ایک روایت مبارک میں ہے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک آدمی آیا آ کے بیٹھ گیا مجلس میں، حضرت عثمان نے نظر ڈالی رضی اللہ تعالی عنہ اور تھوڑی دیر کے بعد فرمایا، نام نہیں لیا چونکہ حضرت عثمان بڑے باحیا تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مجسمہ حیات ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا ہو گیا ہے لوگوں کو کہ زنا کرتے ہیں اور پھر ہماری مجلس میں بھی آ جاتے ہیں، یعنی اس زنا کا گناہ جو ہے نظروں میں نظر آ رہا تھا، حضرت عثمان نے دیکھ لیا۔ اسی لیے بعض علماء نے لکھا ہے کہ آج بھی دنیا میں تجربہ کر لو، جن مکانوں میں، جن کمروں میں، جن حجروں میں، جن بازاروں میں زنا ہوتا ہو وہاں سے گزرو گے تو زنا کی ایک بدبو ہوتی ہے، ایک ایسی بدبو ہوتی ہے کہ کوئی شریف آدمی گزر نہیں سکتا، لازماً اس کو الٹی آ جائے گی، آ جائے، کوئی شریف نہیں گزر سکے گا۔ اور زانی کو وہی خوشبو پسند ہوتی ہے، اسی کی تلاش میں دوڑتا رہتا ہے۔ جیسے کسی کو گلاب کا خوشبو پسند ہو تو وہ اتنے گلاب ڈھونڈتا رہتا ہے بیچارہ، کسی کو عود پسند ہو تو وہ عود ڈھونڈتا رہتا ہے۔ تو اسی طرح زانی اور زنات جو ہیں ان کو بھی خوشبو آتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ایک زانی مرد جو ہے 1 منٹ میں عورت کو پہچان لے گا کہ یہ زانیہ ہے، فوراً اشارہ کرے گا اور دونوں چلے جائیں گے۔ اسی طرح ایک زانیہ عورت جو ہے وہ بھی بازار میں جاتے ہوئے 500 آدمیوں میں سے آدمی پہچان لیں گے فوراً۔ وجہ کیا ہے کہ ان دونوں میں ایک زنا کی بو ہوتی ہے جو دونوں کے نتنوں سے ٹکراتی ہے، اور وہ دونوں اس سے محسوس کر لیتے ہیں کہ یہ میری پارٹی کا آدمی ہے اور یہ میری جنس کا آدمی ہے، یہ بھی میری طرح اس بلا میں مبتلا ہے۔ اس لیے فوری طور پر اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے تو یہ فواحش و منکرات کے اثرات ہوتے ہیں۔
اچھا اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ جو اللہ والے ہوں گے کسی نئی بستی میں چلے جائیں جہاں ان کو کوئی بھی جاننے والا نہ ہو، وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے اور فوراً ان کی نظر اسی بندے پہ پڑے گی جس میں اللہ کے ذکر کی بو ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی خوشبو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذکر کی وجہ سے، کیونکہ جب آدمی اللہ کے نام کی ضرب لگاتا ہے تو دل مردہ جو ہے وہ زندہ ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے بزرگ کہتے ہیں کہ اللہ کے بڑے مزے، اللہ کے بڑے مزے، جو چاہے آئے چکھ لے۔ یہ چیزیں پہنے سے سمجھ نہیں آتی، یہ چیزیں جو ہیں چکھنے سے سمجھ آتی ہیں۔ اب دیکھیں نا جی، ایک بہترین شربت کا گلاس بنا کے میں رکھ دوں، میں آپ سے کہوں جناب یہ بہت اچھا شربت ہے، جناب اس کا بہترین ذائقہ ہے، اور جناب اس میں بہترین خوشبو ہے، اور اس کے پینے سے طبیعت تر و تازہ ہو جاتی ہے، میری تقریر سے سمجھ نہیں آئے گا جب تک چکھو گے نہیں۔ اسی طرح اللہ کے ذکر کی جو حقیقی لطف ہے وہ بھی تقریروں سے سمجھ نہیں آتا، وہ بھی باتوں سے سمجھ نہیں آتا جب تک کہ اللہ والوں کی صحبت نے اختیار کی جائے۔ اسی لیے حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کی صحبت اختیار کرو۔ اسی لیے حکم ہے کہ ابرار کی صحبت اختیار کرو، اسی لیے حکم ہے کہ اخیار کی صحبت اختیار کرو۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے الطیبون للطیبات والطیبین للطیبات، کہ اللہ نے فرمایا کہ جو پاک مرد ہیں، پاکیزہ لوگ ہیں، وہ پاکیزہ عورتوں کو پسند، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات۔ اور اسی طرح جو برے آدمی، یہ تو قرآن کے مسئلے ہیں، اللہ قرآن میں خود کہتے ہیں الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ، کہ جو زانی مرد ہے، جو آدمی زانی ہے، گنہگار ہے، وہ کبھی بھی پسند نہیں کرے گا مگر زانیہ عورت کو۔ اور اسی طرح فرمایا الزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک، اور اسی طرح جو زانیہ عورت ہے اس کو بھی کوئی پسند نہیں کرے گا مگر وہ جو زانی مرد ہے۔ اس لیے کہ دونوں کے اندر ایک نسبت ہے، کند ہم جنس را با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر، باز با باز۔ کبوتر کبوتروں کے ساتھ اڑتا ہے، کبھی باز کے ساتھ نہیں اڑتا، باز باز کے ساتھ اڑتا ہے، کبھی چڑیوں کے ساتھ نہیں اڑتا۔ اللہ والے بھی اللہ والوں کے پاس ملتے ہیں، وہ کبھی تمہیں کسی گمراہوں کی صحبت میں نہیں مل سکتے ہیں، اور گمراہ جو ہیں ان کو بھی کبھی ہدایت ملے گی تو تب ملے گی جب اللہ والوں کے دروازے پہ آئیں گے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ برائی کے قریب نہ جاؤ، یہ نہیں کہ برائی نہ کرو، برائی جب قریب نہیں جاؤ گے تو خود بخود نہیں ہوگی، لیکن قریب جاؤ گے چاہے نہ بھی کرو تو کسی وقت واقع ہو سکتے ہو۔ اسی لیے حکم ہے کہ اگر ایک آدمی نے ہما لگائی ہوئی ہے، ایک باڑ لگائی ہوئی ہے اپنی کھیتی کی، تو حضور نے فرمایا اس کی باڑ کے قریب بکریاں مت چراؤ، کیونکہ تم نہ بھی چاہو تو بکری پھلانگ کے جا سکتی ہے، لیکن اگر تم دور رہو گے تو کوئی قریب بھی نہیں آئے گا۔ اس لیے اللہ نے حکم دیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، عورتوں کو حکم دیا گھروں کے اندر بیٹھی رہو، بلا ضرورت باہر نہ نکلو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، خبردار ایسی زینت اختیار نہ کرو جیسی جاہلیت میں کافر اور مشرکہ عورتیں اختیار کرتے۔ یعنی پہلا پردہ تو دیا اس پر گھر کا، دوسرا پردہ دیا اس پہ نظر کا، تیسرا پردہ دیا اس پہ لباس کا، چوتھا پردہ دیا اس پہ شوہر کا اور شادی کا، اقارب کا اور محارم کا، تاکہ کسی طرح بھی ایک جیسے آپ دیکھیں نا جی کو بڑی قیمتی چیز ہو تو آپ ایک دیوار دیتے ہیں، پھر دوسری دیوار دیتے ہیں، پھر تیسری دیوار دیتے ہیں، پھر چوتھی دیوار دیتے ہیں، پھر اندر جا کے وہ چیزیں محفوظ کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کی عزت و عصمت کو اتنا قیمتی موتی سمجھا ہے کہ اس کی اتنی حفاظت فرمائی ہے کہ اس کو کئی پردوں میں رکھا ہے۔ لیکن شیطان نے بھی ایسا حملہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس فتنے سے بچائے کہ آج تمہاری 2 پیسے کی سگریٹ بھی نہیں مل سکتی جب تک عورت کا فوٹو نہ لگاؤ، آج تمہاری کوئی مجلس نہیں کامیاب ہو سکتی جب تک عورت کا فوٹو نہ لگاؤ۔ اگر کار بیچنی ہے تو ساتھ عورت کو کھڑا کریں گے، اور گھی کا ڈبہ بیچنا ہے تب بھی عورت کو کھڑا کریں گے، کپڑے دھونے کا صابن بیچنا ہے تب بھی عورت کو کھڑا کریں گے، کیونکہ مرد تو بیکار ہے نا، یہ سارے کام تو عورت کے ذمہ ہیں۔ مرد کو کسی چیز میں نمونہ بنا کے کھڑا کریں، مرد کسی کام کا ہو تو کھڑا کریں نا۔ اس لیے ہر چیز میں انہوں نے عورت کو ایسا مقدم کر دیا کہ اب وہ چلتی پھرتی ہوئی ایک لاش ہے، دھوپ میں رکھی ہوئی شراب ہے جو سرکہ ہو گئی ہے، وہ ماں تھی، وہ بیٹی تھی، وہ بہن تھی، وہ بیوی تھی، لیکن 5واں رشتہ اس کا کوئی نہیں تھا۔
جب تم اس کو بازار میں لے آئے تو وہ اب ایک عفونت زدہ لاش ہے، اس کو عورت کہنا شریعت میں حرام ہے۔ عورت اس کو کہا جاتا ہے، عورت کا معنی وہ جو چھپانے کے قابل ہو۔ عورت المرء عورت الرجل من السرۃ الی الرکبہ، حضور نے فرمایا کہ مرد کا عورہ کیا ہے، ناف سے لے کر گھٹنے تک، کہ یہ بالکل چھپا ہوا ہو ورنہ نماز بھی نہیں ہوگی۔ اور عورت کے لیے کیا ہے، من الراس الی الرجل، سر سے لے کر پاؤں تک چھپا ہوا ہو۔ اگر عورت کا بال بھی کھلا ہوا ہے یا اس کے بال پر بھی غیر کی نظر پڑ رہی ہے تو اللہ کی لعنت برستی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ میرے محبوب امت کو سبق دے دو، فلا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحیحین میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا احد اغیر من اللہ، اللہ تبارک و تعالی سے کوئی زیادہ غیرت والا نہیں، سب سے بڑا غیرت والا اللہ ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے گناہوں کو حرام کیا، اسی لیے تو اللہ نے زنا اور فواحش کو حرام کیا کہ اس کی غیرت کے تقاضے کے خلاف۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ، یہ صحابی ہیں اور انصاری ہیں، فرماتے ہیں لو رأیت مع امرأتی رجلا لضربته بالسیف غیر مصفح۔ حضرت سعد بن عبادہ فرماتے ہیں کہ خدا نہ کرے اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھوں تو میں تو فوراً تلوار سے ٹکڑے کر دوں اس کو، میری غیرت نہیں برداشت کر سکتی کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر بندے کو دیکھوں۔ یہ تو آج کل کے لوگ ہیں بڑے حوصلے والے جو اپنی بیویوں کو خود غیروں کے حوالے کر کے آتے ہیں، یہ ان کا بڑا دل ہے جی، بڑے وسیع القلب ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، بڑے براڈ مائنڈڈ لوگ ہیں، یہ نئے تعلیم یافتہ لوگ ہیں، ان کے دل اتنے بڑے ہیں ماشاءاللہ کہ گھر میں کوئی ملنے بھی آ جائے تو کہہ دیتے ہیں جی مجھے تو کام ہے، آپ بھابھی کے ساتھ انجوائے کریں۔ دیکھو کیسے شریف لوگ ہیں، اتنا سخی کوئی ہوتا ہے بھلا؟ یہ بڑے سخی لوگ ہیں بھائی، بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، یعنی خود دیکھیں گے کہ اب غیر گھر میں آ گیا ہے تو اسی وقت کہیں گے اچھا بیگم مجھے تو فلاں کام ہے نا، اچھا دیکھیں جی مائنڈ نہیں کرنا، میری ایک اپائنٹمنٹ ہے کسی دوست کے ساتھ، میٹنگ ہے اور بڑی ضروری ہے، اور آپ گھر میں بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے آپ کی بھابھی یہاں ہے، آپ انجوائے کریں بیٹھیں، اچھی بات نہیں، اور میں آ جاؤں گا، اتنا ٹائم تو آپ کو ملے نا، آپ تنہائی میں ذرا فائدہ اٹھا سکیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالی، اللہ پاک سے بس دعا کرو اللہ عذاب رفع فرما لے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اسی لیے ہمارے گھروں میں چین نہیں، ہمارے گناہ ہیں۔ دعا کریں اللہ پاک بس اپنی رحمت کا معاملہ فرما دے، اگر ہمارے اعمال پہ نظر ڈال لی پھر ہم نہیں بچ سکتے۔ بس یہ دعا کیا کریں کہ عفو کا معاملہ فرمائیں، رحمت کا معاملہ فرمائیں، درگزر کا معاملہ فرمائیں، صفت ستاریت کا اظہار فرمائیں، اپنی شان رحمت کا نظارہ فرمائیں، ورنہ ہم چلنے کے قابل نہیں، ہم دنیا میں رہنے کے قابل نہیں رہیں۔ اس لیے حضرت سعد بن عبادہ نے فرمایا کہ میں تو اگر کسی کو اپنی عورت کے ساتھ دیکھوں تو میں تو پھر یہ نہیں کہ الٹی تلوار نہیں، سیدھی۔ فبلغ ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک کو یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا اچھا اتعجبون من غیرت سعد، کیا تم سعد کی غیرت پہ تعجب کر رہے ہو؟ انا اغیر من سعد، میں سعد سے بھی زیادہ باغیرت ہوں، واللہ اغیر منی، اور اللہ اپنے نبی سے بھی زیادہ باغیرت ہے۔ اس لیے تو اللہ نے ان گناہوں کو حرام کیا، اسی لیے تو اللہ نے فواحش کو حرام کیا۔ اب اسی سے اندازہ لگا لو کہ نبی بھی غیرت والا اور خدا بھی، تو جس امتی میں غیرت نہ ہو خود فیصلہ کر، اس کا تعلق نبی سے رہ گیا۔ اسی لیے حضور کی حدیث ہے کہ جنت میں دیوس داخل نہیں ہوگا جس کو اپنی بیوی کی غیرت نہ ہو۔ اور کتنے باپ ہیں جو اپنی بیٹیوں کا پیشہ کراتے ہیں، کتنے بھائی ہیں جو بہنوں کے سودے کرتے ہیں، کتنے خامد ہیں جو بیوی کو رات کو بک کرتے ہیں اور صبح جا کے لے آتے ہیں۔
اور پوچھو تو کہتے ہیں مسلمان بھی ہیں، پوچھو تو کہتے ہیں جی وہ جی مسلمان ہیں جی، گناہ گار ہیں جی، مولوی صاحب کوئی آپ نے تو ہمیں جنت میں نہیں لے جانا۔ مولوی بیچارے کو تو اپنا پتہ نہیں تمہیں کیا جنت میں لے جائے گا۔ بات تو یہ ہے کہ جو تم کر رہے ہو اس کی اجازت اللہ رسول نے دی ہے یا نہیں دی۔ بات مولوی کی نہیں ہوتی۔ اب مولوی کو تو بیچارے کو بلا وجہ آپ رگیتے ہیں، مولوی کا کیا ہے غریب کا؟ اس نے تو اللہ رسول کی بات تمہیں پہنچانی ہے، مان لو نہ مانو، کوئی جبر نہیں، کوئی اقرار نہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے جس مکے میں قرآن سنایا کوئی سب نے مان لیا؟ میرے مدنی پاک نے پورے 13 سال دن رات مکے میں توحید بیان کی، کتنے بندے ایمان لے آئے؟ 80 بندہ۔ اللہ کی مرضی۔ یہ ضروری تو نہیں ہوتا کہ مولوی بیچارہ جو بات کرے گا تم مان لو گے، ہمیں تو حکم ہے کہ میرا دین پہنچاؤ بس۔ اب آگے کوئی مان لے ٹھیک ہے، نہ مانے اللہ نے فرمایا انما علیک البلاغ، اور دوسری جگہ فرمایا ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، میرا محبوب ان سب نے میری طرف آنا ہے اور ان کا حساب میں نے لینا ہے، آپ صرف بات پہنچائیں بس، آپ کی ذمہ داری ختم ہو۔ اور اس کے بعد جناب فرمایا مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے وقال کامل ابو العلا نبی صلی اللہ علیہ نبی ہریرہ قال قیل یا رسول اللہ انا نغار قال واللہ انی لغار واللہ غیر منی ومن غیرتنا الفائز، صاحب نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہمیں جو غیرت آتی ہے، حضور نے فرمایا کہ بالکل اللہ نے مجھے بھی باغیرت بنایا ہے اور خداوند قدوس تو ہم سب سے زیادہ غیرت والے ہیں، اسی لیے اللہ نے گناہوں کو حرام کیا۔ رواه بن مردوان وخرج واد من اصحاب الكتب الستة ولا شرط الترمذي وقد رواه بأسند اعمار امتی ما بین 60 الى 70، حضور نے فرمایا میری امت کی عمر جو ہے 60 اور 70 کے درمیان ہے۔ وقوله تبارک وتعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق وهذا مما نص تبارک وتعالى نهيا تاكيدا والا فهو داخل من نهي الفاعل وظهر منها بابة، اللہ پاک نے فرمایا کسی بندے کو قتل نہ کرو، مفسر فرماتا ہے کہ حالانکہ یہ بات جو ہے فواحش ما ظہر و بطن میں داخل تھی، لیکن اللہ نے اس کی اہمیت کے لیے اس کو علیحدہ بیان فرمایا۔ فقد جاء في الصحيحين عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال 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 رسول اللہ يحل دم امرئ مسلم لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، حضور نے فرمایا کہ خبردار کسی مسلمان کلمے پڑھنے والے کا خون کسی پہ حلال نہیں مگر 3 وجہ سے، السیب الزانی، شادی شدہ ہے زنا کرے تو قتل ہوگا، والنفس بالنفس، اگر کسی کو قتل کرے تب بھی قتل ہوگا، والتارک للدینہ المفارق للجماعۃ، دین کو نکلنے والا چھوڑنے والا جماعت سے نکل جانے والا اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ وفی لفظ مسلم والذی لا الہ غیرہ لا یحل دم رجل مسلم وذکرہ وقال الاعمش حدث بن ابراہیم السناج بمثله وروى ابو داود النسائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول قال لا يحل دم امرئ مسلم الا بثلاث زان محسن يرجم ورجل قتل متعمدا فيقتل ورجل يخرج سامي وحارب الله رسوله في انفاق الارض وهذا لفظ النساء ونسوان فرض الله تعالى عنه قال معصور، حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب معصور تھے دشمنوں نے حصار کیا تھا قتل کرنے کے لیے، تو حضرت عثمان نے بھی فرمایا تھا کہ لوگوں سن لو، حضور نے فرمایا لا یحل دم امرئ مسلم، کسی مسلمان کو قتل کرنا جائز نہیں مگر 3 وجہ سے جائز ہے، رجل کفر بعد اسلام ہی، اگر اسلام لانے کے بعد کوئی کافر ہو جائے مرتد ہو جائے، او زنا بعد احسان ہی، یا شادی کے بعد وہ زنا کرے تو اس کی سزا بھی قتل ہے، او قتل نفسا بغیر نفس، یا کسی بندے کو بغیر گناہ کے قتل کرے تو اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ اب میرے محبوب میرے پیارے عثمان نے فرمایا فواللہ ما زنیت فی جاہلیت ولا اسلام، فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے
میں نے تو کفر کے زمانے میں بھی کبھی زنا نہیں کیا. اسلام تو اسلام ہے، کفر میں بھی زنا نہیں کیا، اسلام میں بھی زنا نہیں کیا. فلا تمنیت ان لی بدینی بدلا منہ اذ ہدانی اللہ. اور جب سے اللہ نے مجھے اسلام نصیب کیا ہے میں نے تو کبھی خواہش بھی نہیں کی کہ کسی دین دوسرے کی طرف جاؤں. بلا قتلت نفسا، اور میں نے زندگی میں کسی کو قتل بھی نہیں کیا. فبم تقتلوننی، کس جرم میں مجھے تم قتل کرنا چاہتے ہو؟ رواه الامام محمد الترمذي والنسائي ماجه والترمذي هذا حديث حسن وقد جاء النهي والزجر والوعيد في قتل المعاهد مستان اهل الحرب. حتیٰ کہ کوئی کافر ہے لیکن مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ ہے اس کا، مسلمانوں کے ملک میں زندگی گزار رہا ہے اور مسلمانوں کے ملک کے قانون کو بھی نہیں توڑتا، اس کا قتل کرنا بھی ناجائز ہے. ان عبد الله بن رضی اللہ تعالی عنہ عن نبی مرفوعا من قاتل معاهدا لم يرح رائحة الجنہ. حضور نے فرمایا جو بندہ کسی معاہد کافر کو بھی قتل کر دے وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا. فإن الرجال يوجبن الصدق 40 عاما. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله فقد أخبر بذمة الله فلا يرى راية الجنة. فإن الرجال يوجبن الصدق 70 خريفا. رواه ابن ماجه والترمذي وقال هذا صحيح. وقوله تبارك وتعالى ذلكم وصاكم به لعلكم تاكلون، هذا مما وصاكم به لعلكم تاكلون لا امره ونهيه. اللہ نے فرمایا یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم نے آپ کو حکم دیا ہے تاکہ تم سمجھو کہ اللہ کے اوامر کیا ہیں اور اللہ کے نواہی کیا ہیں. واللہ تعالی عالم وعلمہ اتم. یہ جی مدینہ شریف کے شیخ احمد نے یہ وصیت نامہ بھیجا، بالکل جھوٹ ہے 101%. اللہ کے بندے، اللہ کے قرآن جو موجود ہے قرآن چھپواؤ تقسیم کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، حضور کی حدیثیں چھپواؤ تقسیم کرو. کسی بزرگ کی وصیت زیادہ مقدم ہے یا قرآن حدیث زیادہ مقدم ہے؟ آپ نے اگر تقسیم ہی کرنا ہے تو قرآن چھاپو اور تقسیم کرو. اللہ کے نبی کی حدیثیں لکھ لو، چھاپ لو، سیکولر سٹائل کرا لو، ساری دنیا میں تقسیم کرو. یہ پیری چمکانے کے طریقے ہوتے ہیں مختلف. دیکھو نا جی، آج اگر ایک مولوی کہہ دے کہ جو سرخ کتا ہے نا وہ حلال ہے تو ایک دن میں ساری دنیا میں ڈنکا بج جائے گا، یار فلاں مولوی کہتا ہے سرخ کتا حلال ہے. کیونکہ جب الٹی بات کرے گا تو مشہوری تو ہوگی نا. یہ سارے قصے کہانیاں ہوتی ہیں، وصیت چھاپو اور آگے تقسیم کرو اور فلاں کرو، کوئی حقیقت نہیں ہے. اب تو آپ مدینے کے قریب ہیں نا، خود مدینے چلے جائیں، ڈھونڈ لینا کہیں ہے کوئی شیخ احمد. رکن یمانی جو ہے موقع مل جائے وہاں کھڑے ہوں اور داہنے ہاتھ سے بسم اللہ اللہ اکبر اس کو ایسے ہاتھ لگائیں، چومنے کی ضرورت نہیں. اگر ہاتھ لگانے کا موقع نہ ملے تو پھر اشارے کرنے کی ضرورت نہیں، پھر چلے جائیں. فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کی میری عادت ہے. اگر اکیلے مانگو تو کوئی حرج نہیں، دعا مانگنا منع نہیں ہے، دعا مانگنے کا تو حکم ہے. لیکن ہمارے ہاں جو رواج بن گیا ہے ہر مسجد میں کہ نماز کے بعد دعا اور دعا سب مل کے مانگو، امام کہے سب آمین کہو، یہ ثابت نہیں. کہتے ہیں کہ حضور کی مزار مبارک کے ساتھ ایک قبر کی جگہ ہے، وہ حضرت عیسیٰ کے لیے ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب زمین پہ اتریں گے اور اس کے بعد پھر یدفن فی روضۃ النبی المصطفیٰ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے میں دفن ہوں گے. اور حضور نے فرمایا قیامت میں ھاکذا نبعث، ہم اس طرح کھڑے ہوں گے اپنی قبر مبارک سے کہ میرے ساتھ عیسیٰ ابن مریم ہوں گے، ابو بکر عمر ہوں گے. فرض نماز کے فوراً بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگو، ہاتھ اٹھا کے نہ ہاتھ اٹھاؤ ایسے مانگو. حضور پاک نے ہمیشہ بغیر ہاتھ اٹھائے مانگی ہے. میں روزگار کے سلسلے میں یورپ جانا چاہتا ہوں یعنی، لیکن حضور نے کافروں کے ملک میں جا کے رہنے سے منع فرمایا ہے کہ کفار کے ملک میں نہ جائیں، تجارت کریں، جائیں آ جائیں، تعلیم کے لیے جائیں آ جائیں، لیکن مستقل قیام جو ہے وہ کفار کے ملک میں نہ رکھیں.
الا اگر رکھنا پڑے تو پھر وہاں دین کا کام کرو، تبلیغ کا کام کرو، نشر و اشاعت کا کام کرو، مساجد و مدارس کا کام کرو۔ اللہ کا شکر ہے کہ مسلمانوں کی محنت سے اب یورپ میں اتنا اسلام پھیل رہا ہے۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہیں۔ وہ تو ہمارے ملکوں میں اسلام مٹانا چاہتے ہیں، لیکن انشاءاللہ ان کے اندر اسلام غالب ہو کے رہے گا۔ جناب جو نبی کریم علیہ السلام نے پتہ نہیں نہی کیا، وہ کون کون پیغمبر ہے؟ مجھے تو نہیں پتا کیا لکھا ہے آپ نے۔ اگر کوئی آدمی مدینہ منورہ سے آئے تو وہاں میقات ہے، وہ چاہے اپنے لیے عمرہ کرے یا اپنے عزیز و اقارب کے لیے جائز ہے، کوئی منع نہیں۔ ہمارے یہاں لوگ مرنے کے بعد 1 لاکھ یا 1.25 لاکھ تسبیح پڑھتے ہیں، یہ کوئی ثابت نہیں، بدعت ہے۔ ویسے مرنے کے بعد اس کے رشتہ دار اس کے لیے قرآن پڑھیں، دعا کریں، خیرات کریں، صدقات کریں، سب جائز ہے۔ لیکن یہ جو ہم نے رواج بنایا ہے کہ 1.25 لاکھ دفعہ تسبیح پڑھو، 1.25 لاکھ دفعہ فلاں پڑھو، 1.25 لاکھ دفعہ ذکر کرو، اور کسی نے کبھی غریب کی بھی 1.25 لاکھ تسبیح پڑھی ہے؟ جو غریب مر جاتے ہیں ان کی تو قبر پہ کسی نے جا کے السلام علیکم بھی نہیں کہا ہوگا۔ میں 2 سال یہاں پہلے احرام میں اسلام آباد سے میں نے باندھا تھا، لیکن لبیک تو نہیں پڑھا اور دعائیں پڑھتا رہا۔ خیر احرام تو ہو گیا، لیکن آپ سنت سے محروم ہو گئے۔ احرام کی سنتوں میں ہے کہ آدمی لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، لیکن اگر کوئی اور بھی ذکر کر لے تو احرام تو ہو جاتا ہے، لیکن وہی ذکر کرے جو ذکر کیا ہے میرے آقا نے سیدنا محمد الرسول اللہ۔ حلق اللحیۃ فسق لأن الإصرار على الحلق تصل إلى القبیرہ، اما خروج التبلیغ للدین لا شک هذا امر مرغوب لازم یخرج۔ روایات اسرائیلی روایات کا معنی ہوتا ہے جو بنو اسرائیل کے زمانے میں کتابیں ہیں، ان سے جو روایات نقل کی جاتی ہیں وہ اسرائیلی روایات کہلاتی ہیں۔ بعض ہمارے علماء کہتے ہیں کہ کسی امام کی پیروی نہ کرو، بلکہ ہر بات خود پڑھو اور سمجھے۔ اللہ رحمت کرے، کہیں ایسا نہ کریں کہ نماز بھی امام کے پیچھے نہ پڑھو، کبھی غصہ آ جائے تو یہاں تک بھی آ جائیں کہ بھی نماز بھی اپنی اپنی پڑھو، کسی امام کے پیچھے نہ کھڑو۔ ہمیں تو کوئی بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ میاں نے ایک دن میں 5 دفعہ امام کے پیچھے کھڑا کیا ہے، کوئی وجہ تو ہے، ورنہ اللہ کہتے تھے بھی اپنی اپنی نمازیں پڑھو جاؤ۔ وہ امام جن کی امت پیروی کرتی ہے وہ سب تابع ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اجماع جو ہے یعنی صحابہ کسی بات میں اجماع کر لیں، مثلا ایک مسئلہ آیا صحابہ کے زمانے میں اور صحابہ سب راضی ہو گئے، وہ سنت کا درجہ رہتا ہے، کیونکہ ان کا اجماع کبھی ضلالت پہ نہیں ہوتا۔ نماز جنازہ میں اگر کوئی فاتحہ نہ پڑھے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پہلی تکبیر میں ثنا ہے، دوسری میں درود اور تیسری میں دعا ہے، اور اسی طرح یہ حدیث امام موطا امام محمد میں بھی موجود ہے۔ اور جو لوگ فاتحہ پڑھتے ہیں چونکہ وہ اس حدیث پہ عمل کرتے ہیں کہ نماز فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں جنازہ بھی ایک نماز ہے۔ تو بہرحال اس میں کسی اختلاف کی سر پھٹول کی ضرورت نہیں ہے، ان کے سامنے بھی حدیث ہے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بھی موطا امام محمد میں حدیث موجود ہے۔ ایک آدمی ہر جمعہ کو عمرہ کرتا ہے لیکن بال تھوڑے تھوڑے کاٹتا ہے، یہ غلط بات ہے۔ بالوں پہ اس طرح پھروایا جائے، اگر بال نہ بھی ہوں تب بھی اس طرح پھروایا جائے، اور اگر بال بڑے بڑے ہیں تو ان کا چوتھا حصہ سارے سر سے
1/4 حصہ بال اتر جائیں تب وہ احرام سے نکلے گا. صرف 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 صرف